اللہ کی محبت کو کیسے حاصل کیا جائے اور اللہ کے قریب کیسے ہوں، بنیادی موضوع یہ ہے۔ اور جب آپ نے قرآنی حوالہ جات اور اس کے حوالہ سے احادیث بھی بیان ہوں گی تو آپ نے اس موضوع کی طرف رہنا ہے اور یہ تمنا رکھنی ہے میرے سمیت کہ میں اللہ کی محبت کا متلاشی ہوں، اللہ تعالیٰ عز و جل کی محبت کو پانا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑا ارادہ ہے، بہت بڑی نیت ہے، بہت بڑی طلب ہے مومنوں۔ اگر اس طلب کی سمجھ آ گئی، ایک زمانہ تھا اللہ کی محبت کے لیے لوگ تعلیم لیا کرتے تھے، علم لیا کرتے تھے کہ اللہ کی محبت کیسے ملے گی۔ تو آج کے موضوع کے حوالے سے میری اور آپ کی یہ تمنا، یہ خواہش اندر پیدا ہو جائے کہ ہم نے اللہ کی محبت کو پانا ہے اور اللہ کے قرب کو پانا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جیسے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، یہ یاد رکھیے کہ باشعور انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل ٹھہراتا ہے اور پھر اس سے بھرپور محبت کرتا ہے، اس کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے مرتا ہے۔ دنیا میں انسان نے اپنی محبت کا محور و مرکز مختلف چیزوں کو بنایا ہوا ہے۔ وہ اپنے محبوب پہ اظہار کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ دوڑتا ہے۔ اس کی طلب میں انسان بھی ہو سکتا ہے اور دنیا کی چیزیں بھی محبوب ہو سکتی ہیں۔ وہ انسان سے بھی محبت کرتا ہے اور یہ محبت ماں باپ کی محبت ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہو سکتی ہے، میاں بیوی کی محبت ہو سکتی ہے، استاد شاگرد کی محبت ہو سکتی ہے، دین کا جذبہ رکھنے والوں کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے۔ یہ جائز محبتیں ہیں، اس کے بغیر انسان کا چارہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا ایک اسباب میں ہے اور دنیا میں ہر ایک کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم قرب میں رہتے ہیں، فیملی میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، تو اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے محبت کا ہونا ایک بڑی اہم بات بن جاتی ہے اور اس میں سے ہم گزرتے ہیں۔ لیکن دنیا کی محبت اگر دل پہ غالب ہو جائے تو پھر یہ تباہی بھی کر دیتی ہے، یہ بندے کو رسوا بھی کر دیتی ہے۔ ناجائز محبت، غیر محرم کی محبت، غیر محرم سے گفتگو کرنے کی لذت، ان سے بات چیت کرنی، بد نگاہی کرنی، یہ محبت جائز نہیں، بلکہ یہ عذاب لے کے آئے گی، یہ جہنم میں دھکیل دے گی، یہ آپ کو کہیں دور لے جائے گی۔ آپ کو جو محبت رشتوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ایک مثال دیتا ہوں، ماں باپ سے آپ محبت کرتے ہیں، اس محبت بھرے انداز میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، ایک بار دیکھتے ہیں تو مقبول حج اور عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب یہی نگاہ کسی غیر محرم پہ اٹھ جائے، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ تو گناہگار ہو جائیں گے، یہ آنکھ جہنم کے قریب چلی جائے گی۔ یہی آنکھ جب بیت اللہ شریف کی زیارت کرتی ہے، جب تک اس پہ ٹھہری رہی ہے، اس آنکھ کے دیدار میں، اس کے ہلنے سے پہلے اور اس کے درمیان جتنی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ یہ بھی تو آنکھ ہے، آنکھ نے دیکھا ہے۔ اسی طرح اولیاء کاملین یا علماء حقہ کی زیارت، اس سے بندے کو سکون مل جاتا ہے۔ لیکن یہ آنکھ جب غیر محرم پہ جاتی ہے تو پھر یہ اس کے لیے گناہ لے کے آتی ہے۔ تو بات ہو رہی تو محبت میں وہ محور و مرکز بناتا ہے اور وہ اسی محبت میں ہجرت بھی کرتا ہے، محبت میں ہجرت بھی کرتا ہے۔ جب انسان پہ دیوانہ پن آتا ہے، دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے، اور اس کی مثال بخاری شریف جلد نمبر 1 کی حدیث نمبر 1 کے اندر یہاں انما الاعمال بالنیات کی حدیث بیان ہوتی ہے، اسی کے متن میں آگے ارشاد ہوتا ہے، جس کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت مدینہ آپ نے فرمائی، اور آپ اپنے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، آپ اپنے اصحاب ذیشان اور باوفا ساتھیوں کے ساتھ، آپ کے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین جو آپ کے ساتھ اس ہجرت میں شامل تھے، پہنچ جاتے ہیں، تو آپ نے وہاں ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر ایک یہ حصہ تھا کہ لوگوں سنو، جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی ہے، اس کی محبت میں کی ہے، اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس نے ہجرت عورت کے لیے کی ہے اور اس کی ہجرت عورت کے لیے ہے۔
اب اسی قافلے کے اندر ایک شخص تھا مکہ میں، جب اس نے دیکھا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے مدینہ منورہ، ان کے پاس کھانے پینے کا بھی سامان ہے، سواری بھی ہے، اور میرا سنگ بھی بن جائے گا، جنگل بیابان آئیں گے، اکیلا نہیں ہوں گا، اس نے بھی ہجرت کی نیت کر لی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی عطا سے آگاہ فرما دیا، اور آپ نے اس کی سوچ اور اس حدیث مبارک کے اندر آپ نے بیان فرما دیا۔ تو محبت جو ہے، دنیا کی محبت، عورت کی محبت، مال کی محبت، یہ ہلاک کر دیتی ہے، اور انسانی وجود کی ضرورت ہے، چونکہ وہ مجبور ہے، وہ اسباب ہیں، اس کا تعلق رہے اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اور محبت ہونے کا بھی یہ ایک انداز ہوتا ہے، لیکن ناجائز محبت بالکل نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہماری محبت کا جو اصل حقدار ہے وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ ہے، اور اس کے بعد اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حقیقی محبت، جس محبت میں زوال نہیں ہے، جس محبت میں ناکامی نہیں ہے، جس محبت میں ذلت رسوائی نہیں ہے، جس محبت کے اندر دھوکہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمارے سارے کام اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ ہمیں اپنا معبود اللہ کو بنانا ہے، ہم نے اپنا الہ اللہ کو ماننا ہے، ہم نے اپنا محبوب بھی اللہ کو بنانا ہے۔ اگر نہیں بنائیں گے، زبانی پھر ہم دوڑتے رہیں گے، بات چیز میں ہم کہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو نہیں، ہمیں ہر صورت اسی کو معبود بنانا ہے، اسی کو محبوب رکھنا ہے۔ اسی لیے یہ کلمات میں اکثر اللہ کی محبت میں پڑھتا بھی ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ محبت بڑھ جائے۔ لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں میرا الا اللہ، مگر وہ ہے، لا محبوبہ، کوئی میرا محبوب نہیں مگر وہ میرا محبوب ہے اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا معبوب الا اللہ۔ اپنا معبود اور اپنا محبوب اللہ کو بنانا ہے۔